نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ سلسلہ اول تا آخر دیکھیں گے تاکہ ڈھیر سارا علم دین حاصل ہو۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع مریض کی نماز کا بیان، کہ وہ اشخاص جو کہ مرض کے باعث بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ نماز معاف نہیں فرماتی، بلکہ ان کو لیٹ کر نماز پڑھنے کی تخفیف ہے، اجازت ہے۔ نماز بہرحال پڑھنی ہوگی کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ لیٹ کر نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی؟ علماء نے فرمایا کہ اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، یا تو داہنی کروٹ کے اوپر لیٹ جائے اور چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب کر دے، یا بائیں کروٹ پہ لیٹ جائے اور چہرہ قبلے کی جانب کر دے، یا پھر بالکل سیدھا لیٹ جائے، چت لیٹ جائے اور قبلہ جو ہے وہ اس قبلے کی جانب اس کا جو ہے وہ منہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو اس کی کمر کے پیچھے جو ہے وہ تکیہ وغیرہ لگا کر، یا سر کی نیچے جو ہے تکیہ وغیرہ لگا کر تھوڑا سا سر کو اونچا کر دیا جائے کہ قبلے کی جانب اس کا چہرہ ہو جائے۔ ہاں، چت لیٹنے کی صورت کے اندر پاؤں نہ پھیلائے، بلکہ پاؤں اس کے موڑ دیے جائیں، گھٹنے جو ہے وہ کھڑے کر لے، تو یوں چت لیٹ کر وہ شخص نماز پڑھے۔ اور یہ لیٹ کر نماز پڑھنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے۔ بسا اوقات ایسا آپریشن ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیٹھ نہیں پاتا، تو ان صورتوں کے اندر خاص طور پر حاملہ خواتین کی بعض جو ہے وہ کنڈیشنز جو ہے وہ ایسی ہیں کہ اگر میجر آپریشن ہو تو اب وہ بیٹھ بھی جو ہے وہ نہیں سکتی، تو اس صورت کے اندر یہ لیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے مطابق جو ہے بہرحال نماز پڑھی جائے گی، نماز کو قضا نہیں کیا جائے گا، نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر رکوع سجدہ کیسے کرے گا؟ تو رکوع سجدہ جو ہے وہ سر کے اشارے سے کرے گا، کہ رکوع کے لیے جو ہے وہ سر کو جھکائے گا، اور سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں زیادہ سر جو ہے وہ جھکائے گا۔ تو یوں رکوع اور سجدے کا اشارہ یہ شخص کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص کی حالت ایسی ہے کہ وہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اپنا سر بھی جو ہے وہ نہیں ہلا سکتا، تو اب اس شخص سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر اس کی یہ کیفیت 6 وقت نماز، 6 اوقات نماز جو ہے وہ اسی حال میں گزر گئے، اور وہ اپنی اس کیفیت سے باہر نہیں آ سکا کہ وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکے، سر کے اشارے سے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نماز معاف ہو جائے گی، اور ان نمازوں کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے اشاروں سے یا ابرو کے اشارے سے جو ہے وہ نماز ادا کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت کے اندر جبکہ وہ سر کے اشارے پر بھی قادر نہیں ہے، تو بہرحال اس شخص کا اگر یہ ڈیوریشن جو ہے وہ، یہ اس کی یہ بیماری کا ڈیوریشن جو ہے وہ 6 نمازوں کو محیط ہو جاتا ہے، اس سے بڑھ جاتا ہے، تو اب اس پر یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، اور ان نمازوں کی قضا بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا
ضروری ہے۔ پھر یوں ہی بہت ساری چیزوں کے اندر مریض کے معاملے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت سے وہ کام ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتا، لیکن کوئی دوسرا شخص اسے جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ قبلے کی طرف خود تو وہ اپنا چہرہ نہیں جو ہے وہ موڑ سکتا، لیکن بہرحال کوئی دوسرا فرد ہو تو وہ اسے موڑ دے گا یا اس کی چارپائی کو جو ہے وہ موڑ دے گا۔ تو ایسی صورت میں لازم ہوگا کہ وہ اس کے ذریعے سے، جو دوسرا شخص موجود ہے اس کے ذریعے سے یہ کام کروائے۔ تو جہاں ہم اور بہت ساری بیماری کے اندر نارمل حالات سے ہٹ کر چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے مریض کے لیے بھی کرتے ہیں اور مریض خود بھی جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہیں ہمیں عبادات کے معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی اور احتیاط کرنے کی، اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے کہ اس کے مطابق ہم اپنی نمازیں خود بھی پڑھیں، اپنے مریضوں کو بھی ڈھارس بندھائیں، ان کو جو ہے وہ حوصلہ بڑھائیں۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اوپر ان کو اس طرح کی نمازوں میں جو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے معاف ہے بعد میں جو ہے وہ پڑھ لینا، کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ ان کو سپورٹ کریں۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں تو انہیں مشورہ دیں کہ آپ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ اس طرح ٹرائی کریں گے تو آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ بالخصوص اس معاملے کے اندر جو طبیب ہوتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مشورے دیں۔ بسا اوقات ان کا کہا ہوا ایک جملہ ہی جو ہے وہ مریض کے لیے جو ہے وہ نماز چھوڑنے کا سبب بن جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس مرض کی کیفیت کیا ہے اور اس مرض کے اندر یہ کتنا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس موقع کے اوپر، بہت یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ڈاکٹرز تو ملتے ہیں جو جناب چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب وضو نہیں کرنا، نہیں جناب روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا، لیکن ایسا ڈاکٹر آج تک جو ہے وہ نہیں دکھا۔ امید ہے ہوں گے اور ہونے چاہیے، نہیں ہیں، اور اگر مجھے سننے والوں کے اندر ڈاکٹر حضرات بھی ہیں تو وہ نیت کر لیں کہ آپ یہ کریں گے کہ آپ کم از کم اپنے مریض کو اس کی عبادات سے متعلق یوں بتا سکیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے اندر وضو کر سکتے ہیں، اس مرض میں آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ احتیاط تو کریں گے، لیکن بہرحال کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آپ بیٹھ کر نماز جو ہے وہ، یعنی شرعی مسئلہ آپ نہ بتائیں کہ شرعی مسئلے کے لیے تو انہیں دارالفتہ اہل سنت کی طرف ہی ریفر کرنے کا کہیں یا کسی عالم دین مفتی سے پوچھنے کی طرف ہی کہیں، لیکن یہ کہ آپ اسے یہ بتا دیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کے مرض پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا، یا یہ چیز آپ دھو سکتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں گے، آپ کے دو جملے جو ہے وہ اس شخص کے لیے عبادت کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوں گے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یوں ہی بسا اوقات جو ہے وہ ڈاکٹرز یا حکیم یا طبیب یا جراح جو ہے وہ پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں، حاجت سے زائد جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ بھئی حاجت سے زائد باندھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر اس شخص کے لیے جو ہے وہ نماز کا مسئلہ ہوگا کہ وہ وضو کیسے کرے گا، غسل کیسے کرے گا، اور پھر جو پٹی کھل سکتی ہے یا جس چوٹ کے اوپر پانی پہنچانے کے اندر حرج نہیں ہے تو اس میں مریض کو بتا دیں کہ اس میں حرج نہیں ہے، آپ نماز کے ٹائم کے اوپر اسے کھول سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کرنا، مشورہ دینا انشاءاللہ عزوجل اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے بھی ثواب کی صورت کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام امجد اطاری ہے، برمنگھم UK سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا حاملہ عورت اگر سجدہ نہیں دے سکتی، کیا وہ اشارے سے سجدہ دے سکتی ہے؟ جی، حاملہ عورت اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی تو اب اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ مریض دیکھے اپنے آپ کو کہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ جیسے جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے وہ یہ دیکھے کہ زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر میں سجدہ کرنے پر قادر ہوں یا نہیں۔ سامنے اپنے جو ہے وہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ٹیبل وغیرہ رکھ لے، اب اگر اس کے اوپر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اب اسی پر سجدہ کرے، ابھی اشارے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس پر بھی سجدہ کرنے کے اندر شدید تکلیف کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بہرحال اس صورت کے اندر اسے اجازت ہوگی کہ وہ اشارے سے سجدہ کر لے۔ لیکن اگر جو ہے وہ
اس ٹیبل کے اوپر جو 12 انگل سے جو ہے وہ 12 انگل ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس پر اس کو سجدہ کر سکتی ہے، تو پھر اشارے سے سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب اشارے سے سجدہ کیا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس پر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی مزید کالز۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب شروع ہوتی ہے جماعت تو کچھ نمازی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور بچے پیچھے جگہ خالی دے کے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں کچھ نمازی ایسے بڑھتے ہیں کہ پہلی صف بھی پوری ہو جاتی ہے اور نمازی اور آ جاتے ہیں، تو وہ کیا بچوں کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یا بچوں کو ہٹانا پڑے گا؟ بعض پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بچے تشہد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ بعد میں بڑے آنے والے نمازی کیا کریں؟ جزاک اللہ۔ جی مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کافی لوگوں کی دل آزاری کر کے پیسے کماتے ہیں عدالت میں، ہاسپٹل وغیرہ میں، جیسے بھی جدھر بھی کماتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سنوکر کا کلب کھول سکتے ہیں اگر وہاں پہ ہم جوا وغیرہ بیٹنگ وغیرہ نہ کھلوائیں، صرف سنوکر کھلوائیں؟ تو دل آزاری سے صحیح ہے یہ کام؟ اگر جیسے آپ بتائیں آگے۔ جی مزید کون؟ محمد واجد اتاری چمن اتار چنیور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، سوال ہے کہ اگر جسم پہ لوشن لگایا ہوا ہو تو ڈاکٹر دیتے ہیں لوشن کی اس کو لگا کر اور اوپر کپڑے پہن لیں تو آگے دوسرے دن تک نہانا ہے، مطلب کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر نہانا ہے، تو لوشن لگا ہوا جسم پر، تو کیا ہم لوشن لگانے کے بعد ہم اگر نماز ادا کرنی ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی پہلا سوال ہمارا کہ بچے جو ہے وہ دوسری یا تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نمازی جناب جس وقت جماعت شروع ہوئی تھی اس وقت تو ٹھیک ہے بچوں کی علیحدہ صف تھی، لیکن بعد میں جو نمازی آتے ہیں تو اب وہ کیا کریں، انہیں دوسری صف میں کھڑا ہونا ہے اور وہاں بچے پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو سمجھدار بچے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے بالغ افراد کی نماز نہ ہو ایسا نہیں۔ بالغ افراد اگر سمجھدار بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز تو ہو جائے گی، ہاں البتہ صف کی ترتیب کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی صف ہو۔ اگر ایک اکیلا بچہ ہے تو اسے ویسے ہی پیچھے صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ جبکہ وہ سمجھدار ہے تو اس کو مردوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے گا۔ اب اس میں احتیاط تو یہ ہونی چاہیے کہ اولاً جن مساجد کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر عموماً اس نماز کے اندر ایک صف ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر بچوں کو دوسری صف میں کھڑا کر دیں، یا احتیاطاً تیسری صف میں جو ہے وہ کھڑا کر دیں بچوں کو، تاکہ جو دوسرے نمازی آئیں تو وہ اپنی دوسری صف کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہوتے رہیں۔ لیکن بہرحال اگر بچے جو ہے وہ دوسری صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو اب بچوں کو آ کر ہٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر ان بچوں میں ایسے ناسمجھ بچے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ جو ہے وہ کھیل کود کے اندر مصروف ہیں تو انہیں جو ہے وہ آسن انداز کے اندر پیچھے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کا کھڑا ہونا قطع صف کا باعث ہوگا، تو لہٰذا انہیں پیچھے کر دیا جائے، اور وہ بھی جب کہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کسی کو کھینچنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ نماز سے صف میں سے بچوں کو کھینچ کر پیچھے کر دینا کسی بھی حالت میں، چاہے وہ بچے قیام کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جناب لوگ تو دل آزاری کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرام ذرائع سے نوکری حاصل کرتے ہیں، تو کیا اگر ہم ان ذرائع کے بجائے اسنوکر کلب کھول لیں تو کیا اس کے ذریعے سے ہماری نوکری حلال ہوگی، جبکہ ہم اس میں جوا وغیرہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں حرام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کام چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ حقوق العباد سے ہو جس میں بندوں کی دل آزاری ہو، یا حقوق اللہ سے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں، دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے۔ کیونکہ حقوق العباد کا درس بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور حقوق اللہ کو پورا کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، تو دونوں حکم اللہ کے ہی ہیں۔ تو اسنوکر لہو و لعب ہے، لہو و لعب جائز نہیں ہے۔ لہو و لعب کی جو عموماً اس طرح ہمارے ہاں مروج صورت ہوتی ہے تو یوں اس کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، اور لہو و لعب کی اجرت کے لہو و لعب
کو جو ہے وہ کرائے پر دیا اور اس کے اگینسٹ کے اندر جو آپ نے اجرت حاصل کی یہ بھی ناجائز و گناہ ہوتی ہے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. لہذا اس نوکر کلب ہرگز نہ کھولیں، بلکہ اس کے بجائے کوئی جائز حلال کاروبار کریں. اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا. تیسرا سوال یہ کہ بس اوقات ڈاکٹرز جو ہے وہ بعض لوشن دیتے ہیں کہ باڈی پر آپ نے اس کو لگانا ہے اور 24 آور کے بعد اس کو آپ واش کر سکتے ہیں. اس حالت میں نماز پڑھنا، باڈی پر لوشن لگا ہوا ہو تو اب آپ کے اوپر وضو بہرحال آپ کریں گے تو وضو آپ کر سکتے ہیں، یوں ہی غسل آپ کر سکتے ہیں جبکہ اس لوشن کی جو ہے وہ تہ نہ جمی ہو. عموماً لوشن وغیرہ جو اس طرح لگایا جاتا ہے اس کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہوتی، تو بہرحال اس کے اوپر وضو غسل کرتے رہیں اور نماز جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. غسل جب ہی کریں گے فرض ہوگا، فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بس وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض لوشن وہ ہوتے ہیں جو کہ بدبودار ہوتے ہیں، تو اب بدبودار لوشن ہے تو بہرحال اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی مسجد میں جو ہے وہ جانے کی اجازت ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر اس طرح کا لوشن ہو کہ وہ بدبودار ہے تو وہ پھر نماز عشاء پڑھ کے جو ہے وہ لگایا جائے اور صبح جو ہے وہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ اس کو واش کر لیا جائے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. جی مزید کالز. میرا نام علی ہے. میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی کا رشتہ پھپھو کے گھر ہو رہا ہے اور پھپھو نے میرے بھائی کو دودھ پلایا ہے، تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی مزید کال. سر جی، ہم لوگ جو دربار پہ جاتے ہیں تو دربار پہ جا کے کچھ وہاں سے مانگا بھی جا سکتا ہے. جیسے کسی دربار پہ ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سائیں ہمیں فلاں چیز چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، یا پھر دربار پہ جا کر صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور تو کچھ نہیں مانگنا چاہیے. جی مزید کال. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ حج کر لیا، اس پر نفلی حج کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نفلی حج کریں اور وہاں پہ حجاج اکرام کی خدمت کی نیت سے، تو کیا وہ نفلی حج کر سکتے ہیں؟ اس میں زیادہ ثواب ہے، یا کسی کو حج پر یا عمرے پہ بھیج دیں اس میں زیادہ ثواب ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی پہلا سوال کہ دودھ کا رشتہ، اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے تو اس کی تمام بیٹیاں جو ہے وہ اس شخص کے اوپر حرام ہیں، کیونکہ دودھ کی وجہ سے، جبکہ یہ دودھ 2.5 سال کی عمر کے اندر پیا ہو، کیونکہ اس دودھ کی وجہ سے وہ اس کا رضاعی بیٹا بن گیا اور اس عورت کی تمام بیٹیاں اس شخص کی رضاعی بہنیں بن گئیں، تو حقیقی بہنوں کی طرح رضاعی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے. دوسرا سوال یہ کہ مزارات پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کر فقط فاتحہ اور پڑھنی چاہیے یا دعا میں بھی کچھ مانگ سکتے ہیں؟ مزارات پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اللہ والوں کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ ان کے قرب کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. یوں ہی ان سے مدد کے لیے کہنا کہ آپ میری مدد فرمائیں، یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہ اختیارات عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر بندوں کی مدد فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بات ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ خود نفلی حج کرے اور وہاں جا کر حجاج کرام کی جو ہے وہ خدمت کرے، یا کسی اور کو جو ہے وہ حج کروائے، تو یہ دونوں ہی جو ہے وہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. خود بھی نفلی حج کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی اپنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور ویسے کسی کو نفلی حج یا عمرے پر بھیجنا چاہتا ہے تو یہ بھی بھیج سکتا ہے. ہاں اگر یہ کہ اس کو دکھ رہا ہے کہ کوئی ایک مسلمان ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن اب اس کی مالی استطاعت اور طاقت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ حج جو ہے وہ ادا کر سکے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کسی زمانے میں حج فرض ہو گیا تھا، اب یہ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ یہ شخص اپنے حج کے فریضے سے سبکدوش ہو جائے، تو یہ بہرحال جو ہے وہ زیادہ افضل ہے کہ اس کے اندر ایک مسلمان کے فرض کی ادائیگی ہے اور اس کے لیے گویا کہ یہ شخص ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے. کچھ ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بعد اگر گھٹنا کھل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ گھٹنا یا ستر کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یوں ہی اپنا یا دوسرے کا ستر دیکھنے کی وجہ سے
وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چوری کی چیز ہے تو اس کا کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ جو چوری کی چیز ہے تو اگر آپ نے خدا نخواستہ چوری کی ہے تو جس کی چیز ہے اس کو واپس کریں اور اس سے معافی بھی مانگے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں۔ ایک یہ کہ آپ تک کسی ذریعے سے پہنچی اور آپ کو پتہ چلا ہے چوری کی چیز ہے، چاہے آپ نے خریدی ہی کیوں نہ ہو، تو بہرحال مالک تک پہنچائی جائے گی، مالک کو دی جائے گی، اور اگر آپ نے خریدی ہے تو آپ اپنے پیسے اسی سے وصول کریں گے جس نے آپ کو بیچی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کو پیسے اس سے نہیں بھی ملتے تو بھی جب وہ چوری کی چیز ہے تو آپ کو مالک تک ہی پہنچانی ہوگی۔ جی کالز دیجیے۔ محمد رمضان اتاری اتار والا سے عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ تیسری رکعت میں وتر کی نماز سمجھ کر تکبیر قنوت کہہ کر ہاتھ اٹھا دیے اور پھر باندھ لیے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد مرسلین اتاری ہے، میں ضلع باول نگر سے بات کر رہا ہوں۔ علماء کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک شخص جانور خریدتا ہے 20,000 روپے کا اور وہ ایک دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں اور دوسرا شخص اس کو پالتا سامتا ہے اور اس کے اوپر جو منافع آتا ہے وہ جس نے 20,000 روپے کا جانور لے کے دیا ہوتا ہے وہ اپنا 20,000 بھی لیتا ہے اور 20,000 روپے کے اوپر جو منافع آتا ہے وہ بھی آدھا لیتا ہے اور جس نے پالا سام ہوتا ہے اس کو آدھا دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں لینے آپس میں آدھا آدھا بانٹنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی مزید کال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر چیز ہماری کاروبار میں اگر کاسمیٹک کی دکان چلاتا ہوں تو اگر میری چیز 100 کی آئی ہے اور وہ 100 کی چیز کسٹمر کو میں 200 کی بتاتا ہوں اور کسٹمر مجھے کہتا ہے یہ 150 کی ہے اور میں اس کو کہتا ہوں اس میں مجھے 20 آمدنی اس کی مجھے 20 روپے ہے، جو اگر ہے تو جھوٹ ہی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے آگے پیچھے دکانیں ہیں وہ بھی قسم سے دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو جتنے کا لائیں اتنے کا دے رہا ہوں۔ بس اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی پہلا سوال ہمارا کہ نماز کی تیسری رکعت کے اندر تکبیر قنوت کہہ دی تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے نماز مغرب کی، اور سورت ملانا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہا یا 3 بار سبحان اللہ پڑھا تو بھی بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر اس نے جو ہے وہ تکبیر کہہ دی تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ کہ گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر بٹائی کے اوپر جانور دیے جاتے ہیں، پارٹنرشپ پر دیے جاتے ہیں کہ ایک شخص جانور خرید کر دوسرے کو دیکھ بھال کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے دیتا ہے، اور جب وہ جانور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں بیچا جاتا ہے اور پھر جو نفع حاصل ہوتا ہے اصل چیز کو ہٹا کے بقیہ نفع کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ پارٹنرشپ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جس شخص نے اس کو سنبھالا اسے اس کے کام کی سنبھالنے کی جو اجرت مثل مارکیٹ میں جتنی اس چیز کی سنبھالنے کی قیمت بنتی ہے، اجرت بنتی ہے، وہ دی جائے گی، باقی سارا نفع جو ہے وہ اصل مالک کا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں افراد مل کر اپنے پیسے سے پارٹنرشپ میں جانور خریدیں، کہ اس جانور کی خریداری میں ہی جو ہے وہ دونوں کا پیسہ لگا ہوا ہو، جانور دونوں کا مشترکہ ہو۔ اب ان میں سے کسی ایک کو کوئی ایک جو ہے وہ اس کے سنبھالنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کو بیچتے ہیں اور پروفٹ کو جو ہے وہ بھی آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو کیپٹل لگا ہوا ہے اس میں بھی اپنے اپنے شیئر کے مطابق جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو عموماً رائج صورت پارٹنرشپ کی اس معاملے میں ہے وہ ناجائز ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسٹمر کو زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک مال آپ کا اپنا ہے، آپ اس کو جھوٹ اور دھوکہ دہی کے بغیر زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں، جبکہ قانونی اعتبار سے بھی آپ کو اس کے اوپر پکڑ نہ ہو، لیکن جھوٹ اور دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی چیز 100 کی ہے، آپ 200 کی بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول کر 101 میں بھی نہیں بیچ سکتے۔ تو لہٰذا جھوٹ نہ بولیں، جتنے کی آپ کو پڑی ہے اگر آپ کو بتانا ضروری ہے تو جو پڑی ہے پھر وہی بتائیے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ لے کر آتا ہے
100 روپے کی، لیکن خریدی اس نے 100 روپے کی ہے، لیکن اب لانے میں لازمی سی بات ہے اخراجات، دکان کے اخراجات، یہ سارے ملا کر اس کو وہ جو چیز پڑتی ہے وہ پڑتی جو ہے وہ 110 روپے کی. تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے 110 میں خریدی ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے 110 کی یہ پڑی ہے. پھر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تقریباً کا لفظ لگا دیں، کیونکہ پورا ایکوریٹ تو جو ہے وہ فیگر نہیں نکلتا، تو یوں کہے کہ تقریباً مجھے جو ہے وہ 110 کی پڑی ہے. تو خریدی ہے اور پڑی ہے، لازمی سی بات ہے دونوں الفاظ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے کہ خریدی تو آپ نے جو ہے وہ 110 کی نہیں ہے، خریدی تو 100 روپے کی ہی ہے. ہاں دیگر اخراجات کے باعث آپ کو پڑ جو ہے وہ 110 کی گئی ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیگر دکاندار جو جھوٹ بولتے ہیں یا قسمیں کھاتے ہیں تو ان کا کرنا لازمی سی بات ہے یہ درست نہیں ہے، اور ان کا کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ دلیل بھی نہیں بنے گا کہ جھوٹی قسمیں کھا کے آدمی مال تو بیچ دیتا ہے لیکن بہرحال اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا. تو اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اللہ رسول کی رضا چاہتے ہیں، جائز اور حلال کاروبار چاہتے ہیں، تو پھر جھوٹ نہ بولیں، قسمیں جو ہے وہ نہ کھائیں، سچی قسمیں بھی بلا وجہ نہ کھائیں، بلکہ جو چیز ہے اس کو واضح طور پہ بیان کر کے سیل آؤٹ کریں. جی مزید کالز. میرا نام شاہد عمران، میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ اوپنہاف سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا آیا ہم ملتانی مٹی کو ایز اے دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ ملتانی مٹی کو ایز اے دوا، ایک یہ ہے کہ چہرے پر یا ہاتھوں وغیرہ پر لگانا، اس کا لیپ کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کا کھانا، تو اس کا اس حد تک کھانا کہ جو ہے وہ ضرر پہنچائے اس کی اجازت نہیں ہے، معمولی کہ وہ حد ضرر تک نہ پہنچے تو وہ جائز ہے. میسیجز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کمزور ہے، نہ وہ چل سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بول سکتا ہے، تو کیا اس پر نماز واجب ہوگی؟ چل پھر نہیں سکتا لیکن بہرحال بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز واجب ہوگی اس کے اوپر. یوں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے اشارے کے ساتھ، تو بہرحال اس کے اوپر نماز واجب ہوگی. بول نہیں سکتا تو نہ بولنا جو ہے وہ یہ عذر نہیں ہے. جیسے گونگا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نماز فرض ہے، تو بول نہیں سکتا تو بہرحال جتنا بول سکتا ہے، اگر منہ میں ہی بول سکتا ہے، آواز باہر نہیں نکل لی، تو اسی طریقے سے اپنی دل میں ہی جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ دہرائے گا، یا زبان سے دہرا سکتا ہے لیکن آواز باہر نہیں نکلتی تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ دہرائے اور اپنی بہرحال نماز جو ہے وہ مکمل کرے. وہیں ایک سوال ہمارا یہ ہے، ایج 54 ایئر ہے مریض کی اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر نیچے بیٹھ جائیں تو پھر اٹھنا نہیں ہوتا، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ یہ کئی افراد کو معاملہ ہوتا ہے کہ ویسے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن ایک مرتبہ جب بیٹھ جائیں تو ان کے لیے دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اولاً تو اپنی پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر ہی ادا کریں، خاص طور پر فرائض کے اندر، کہ وہ اپنے فرض کی پہلی رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کریں. یوں ہی وتر اور سنت فجر کے اندر بھی قیام فرض ہے، تو پہلی رکعت کھڑے ہو کے ادا کریں. پہلی رکعت کے بعد جب بیٹھ گئے تو اب اگر دوبارہ کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی سہارے سے بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، تو اس صورت میں بقیہ رکعتیں بیٹھ کر ادا کر سکتی ہیں. بقیہ رکعتیں بیٹھ کر ادا کرنے میں حرج نہیں، لیکن اگر کسی سہارے کے ذریعے سے بھی کھڑے ہو سکتی ہیں تو پھر یہی حکم ہوگا کہ فرض، واجب اور سنت فجر کے اندر بقیہ رکعتوں کے اندر بھی قیام کریں اور قیام کے ساتھ ہی نماز ادا کریں. جی کالز دیجیے. میرا نام محمد ثاقب ہے اور میں یو ایس شکاگو سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسم پر یا کسی بھی کپڑے پر اگر نجاست 1 درہم سے بھی کم ہو کہ جس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا وہ جو 1 درہم سے لگی نجاست ہے وہ کیا ناپاک ہے؟ یعنی اس کا پاک تصور کیا جائے گا یا پھر اس کا دھونا ضروری ہے تاکہ دوسرے کپڑوں میں مل کے وہ بھی ناپاک نہیں ہو، یا پھر وہ پاک ہی ہے؟ جزاک اللہ. جی مزید کال.
محمد عمران اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک مریض ہے جس کا جو ہے معدہ خراب ہے، اس کو گیس بڑی پرابلم کرتی ہے، اس کا وضو قائم نہیں رہتا، یہاں تک کہ ایک نماز کا وقت بھی چلا جاتا ہے۔ اب اگر انہوں نے عمرہ ادا کرنا ہو تو وہاں طواف کے دوران اگر ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو 3 چکر کر لیے یا 2 چکر کے لیے وضو ٹوٹ گیا تو اس کے اندر کیا حکم ہوگا؟ کیا وضو دوبارہ کر کے دوبارہ عمرہ وہ طواف کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی مزید کال۔ حضرت جی میں صبح پنجاب سے بول رہا ہوں، ضلع جھنگ سے۔ میں نے کسی آدمی کو 5 لاکھ روپے قرض دیا تو وہ اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تجھے روزانہ کا 1000 روپے دوں گا۔ جب میں نے کہا یار 1000 روپے کی پابندی کوئی نہیں، اگر تیرے پاس کم ہے تو کم دینا، تیرے پاس زیادہ تو زیادہ دینا، تیرے پاس اگر گنجائش نہ ہوگی تو نہ دینا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا ٹائم آئے گا تو میرے آپ پیسے واپس کر دینا۔ مگر وہ مجھے روزانہ 1000 روپے کے حساب سے پیسے دے رہا ہے، یا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ نجاست ہے، درہم سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ اولاً تو اصل مسئلہ سنیے کہ نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے کہ اگر درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں لگی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس سے کم لگی ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ اس درہم سے کم نجاست کو بھی دھو کر ہی نماز ادا کریں، پاک کر کے ہی نماز ادا کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نجاست جو ہے وہ ناپاک نہیں، وہ نجاست ہے اور وہ ناپاک ہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے کپڑے پر لگے ہونے کی وجہ سے جبکہ اس کی مقدار درہم سے کم ہے تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اسی حالت میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ نجاست ناپاک نہ رہے، نجاست نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نجاست ہی ہے اور وہ ناپاک ہی ہے۔ اگر اس کا کوئی ایک قطرہ بھی کسی پانی میں گر جاتا ہے تو پورے پانی کو ناپاک کر دے گا۔ یوں ہی وہ نجاست اگر پانی کپڑے پر گرنے کی وجہ سے پھیل جاتی ہے اور درہم یا اس سے زیادہ مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک مریض جسے گیس کی جو ہے وہ بیماری ہے، تو اگر وہ شرعی معذور ہے، وہ نماز وغیرہ کے اندر اپنے آپ کو چیک کر چکا ہے اور وہ شرعی معذور ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر جب اس نے اپنے آپ کو چیک کیا تو وہ اس عذر سے ہٹ کر نماز ادا ہی نہیں کر سکا، تو جب شرعی معذور ہو گیا تو جس طرح شرعی معذور کے لیے پورے وقت کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، قرآن کریم چھونے کی اجازت ہے، یوں ہی اسے طواف کرنے کی بھی اجازت ہے کہ یہ خارج ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہ طواف اپنا کر سکتا ہے۔ ہاں اگر درمیان طواف نماز کا وقت گزر گیا، طواف کر رہا تھا، جناب ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب چونکہ شرعی معذور کا وضو وقت گزرنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو لہٰذا اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وقت گزر گیا تو وہ فوری طور پر جائے گا، اپنا وضو کرے گا اور پھر آ کے اپنے طواف کو کنٹینیو کرے گا۔ اگر وقت نہیں گزرتا تو بہرحال اس مرض کی وجہ سے جبکہ وہ شرعی معذور قرار پا چکا تو اس کی طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ کسی شخص کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے بطور قرض دیے اور یہ تھا کہ بھئی کچھ بھی جو ہے وہ نفع دے دینا، ہو تو دے دینا، نہیں ہو تو نہیں دینا، یہ بھی بہرحال جائز نہیں ہے، سود ہی ہے، کیونکہ قرض کے اوپر کسی بھی قسم کا نفع کنڈیشن کیا جائے گا، کنڈیشنل لیا جائے گا، اگرچہ وہ فکس ان فکس ہو۔ اس معاملے میں کیا ہے کہ نفع مشروط تو ہے کہ یار نفع دینا ہے، ہاں فکس نہیں ہے، تو فکس نہ ہونا اس سے یہ سود سے باہر نہیں نکلتا۔ قرض پر نفع مشروط ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو لہٰذا قرض کے اوپر جب کنڈیشن ہے کہ آپ نے نفع دینا ہے تو بہرحال وہ سود ہے، وہ چاہے فکس ہو، ان فکس ہو، چاہے کچھ کم ہو، چاہے کچھ زیادہ ہو، بہرحال وہ سود ہے، تو اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اب تک جو سودی رقم حاصل کی ہے وہ اس شخص کو واپس کر دیں یا پھر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ
کر دیں اور آئندہ کے لیے اپنے اس ایگریمنٹ کو واضح طور پہ ختم کر دیں. واضح طور پہ اسے کہہ دیں کہ مجھے تم سے اس کے اوپر 1 روپے کا بھی نفع نہیں چاہیے, مجھے فقط تم اپنے پیسے, میرے پیسے ہی جو ہے وہ مقررہ وقت پہ واپس کر دینا, مجھے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا بھی نفع نہیں لینا. تو یہ اس کو واضح کر دیا جائے تاکہ آپ آئندہ گناہ سے بچ جائیں. کچھ سوالات ہمارے پاس میسیجز میں بھی ہیں, اسے بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. اگر وضو کے بعد دوپٹہ سر سے اتر جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوپٹہ سر سے اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یوں ہی وضو کرتے ہوئے سر پہ اگر دوپٹہ نہ ہو تو بھی بہرحال وضو ہو جائے گا. ہاں اگر البتہ کسی ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جہاں پہ غیر محرموں کے دیکھنے کا اندیشہ ہے تو پھر بہرحال پردے کی تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. ان کے لیے حکم یہی ہے کہ گھر سے فاتحہ اور ایصال ثواب کریں. البتہ بارگاہ رسالت میں ان کو حاضر ہونے کی اجازت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوں اور سلام عرض کریں. بہت سے لوگ نماز میں صرف فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ نماز کے اندر سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہیں, سنت غیر مؤکدہ بھی ہیں, نوافل بھی ہیں, عشاء کے اندر فرض کے علاوہ وتر بھی ہے. تمام کے علیحدہ احکام ہیں. سنت مؤکدہ ہیں, ان کا پڑھنا ضروری ہے. نماز وتر واجب ہے, اس کا پڑھنا واجب ہے, نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا, قضا بھی لازم ہوگی. سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت کر لینے والا بھی گناہ گار ہے. ہاں سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے چھوڑنے پر گناہ تو نہیں, لیکن بہرحال بہت بڑے ثواب سے محرومی ضرور ہے. تو لہٰذا ایسا کرنے والوں کا مطلقاً یوں فرضوں کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا بعض صورتوں میں گناہ ہے اور بعض صورتوں کے اندر فضیلت اور ثواب سے محرومی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں گزاریں اور عز و انکساری کے ساتھ جو نماز سے متعلقہ سنتیں ہیں, چاہے وہ مؤکدہ ہیں, غیر مؤکدہ ہیں, نوافل ہیں, انہیں بھی ہم ادا کریں. ایک سوال یہ ہے کہ بے وضو کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا جو ہے وہ نہیں؟ بے وضو تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں, بلکہ بے وضو قرآن کریم زبانی پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کریم کو چھونا جو ہے وہ بے وضو حرام ہے, لیکن قرآن کریم کو چھوئے بغیر اگر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھنا چاہے زبانی تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو تسبیحات جو ہے وہ بے وضو پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیح فاطمہ ہیں یا دیگر ذکر و اذکار ہیں تو وہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ باوضو پڑھیں. ہاں البتہ بعض وظائف کے اندر ہوتا ہے کہ ان میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس وظیفے سے مکمل افادیت کے لیے, مکمل فائدے کے لیے اس کو باوضو پڑھنا ہے, تو بہرحال اس کے اندر باوضو ہی پھر جو ہے وہ پڑھنا ہوگا. لیکن وہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے نہیں, وہ اس وظیفے کے اعتبار سے, شرعی اعتبار سے بہرحال بے وضو بھی پڑھنا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی اور ہر صورت کے اندر چاہے ہم کیسے ہی مریض ہوں بہرحال نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.